بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک میرے پاس بہت اہم سوال آیا ہے جو حقوق العباد کے بارے میں۔ حقوق العباد کیا ہیں اور ہمیں کیسے ادا کرنے کا حکم ہے؟ حقوق العباد کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنے بندوں کے حقوق رکھے ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ ہم نے حقوق العباد کیسے ادا کرنا ہے یہ سوال پوچھا ہے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا، تقریباً آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ایک دن صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کہ تم جانتے ہو کہ مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری نظر میں جن کے پاس درہم و دینار دولت نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ وہ مفلس نہیں ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن نماز روزہ حج زکوٰۃ ہر چیزیں لے کر آئے گا۔ وہ حقوق اللہ، اس کی مثال دینا چاہوں، حقوق اللہ سارے لے کر آئے گا لیکن حقوق العباد ادا کر کے نہیں آئے گا۔ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، یا کسی کو ناحق مال کھایا ہوگا، یا کسی کو کسی قسم کوئی تکلیف دی ہوگی۔ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں، جتنے بھی نیکیاں نماز روزہ حج زکوٰۃیں ہوں گی، وہ اس کو اسی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا جس کو تکلیف دی ہوگی اس نے۔ پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ ختم ہو جائیں گی جب، پھر اس کے جو گناہ، اس کے جو جرم ہوں گے وہ بھی اسی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے جس نے تکلیف دی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی بلکہ الٹا زیادہ جرم ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو، اللہ معاف کرے، جہنم کے آگ میں ڈال دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے میری امت کا جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا، یعنی کہ جو حق تلفی کرتا ہے، حقوق العباد کو ختم کرتا ہے، ادا بالکل نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف صفحہ نمبر 1394، حدیث نمبر 2581۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ 3 دفتر ہیں اعمال کے حساب کتاب 3 ہیں۔ سب سے پہلا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل کسی کو بھی معاف نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کفر۔ جو انسان کفر کرتا ہے، جو کافر ہے، اللہ نہ کرے، جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ہی نہیں مانا، اس کو کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس نے بالکل ہی انکار کیا، اس کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی نہیں بخشے گا۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ اپنے حقوق ہیں، یعنی کہ حقوق اللہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ نماز روزہ نہیں کرتا، یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ نہیں بجا لاتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو میں چاہوں تو معاف کروں، اگر اس کو پکڑوں تو وہ میرا اپنا معاملہ ہے، اس کو معاف کروں یا میں پکڑوں یا معاف فرما دوں۔ اور تیسرا دفتر کون سا ہے؟ تیسرا وہ ہے جو حقوق کا اس کا بدلہ ہے، بدلہ ضرور اس کا لے گا۔ مثال کے طور پہ کسی انسان کو کسی بندے نے تکلیف دی ہوگی، اس میں بھی کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ مثال کے طور پہ اگر کسی کو میں نے تکلیف دی، اگر کیا کسی اور سے معافی مانگوں، وہ کیسے معافی دے سکتا ہے؟ جس کو میں نے تکلیف دی ہے اسی سے معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک فرمایا وہ میرے ذمہ نہیں ہے۔ جس نے کسی کو تکلیف دی اب اس کا بھی میرا معاملہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ خود معاف کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کو بھی میں کوئی معافی نہیں دوں گا۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ یہ دفتر 3 ہیں، یہ دفتر 3 اعمال کے دفتر 3 ہیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پہلا اگر جو کرے گا، جو کفر و شرک ہے، جو کفر کرے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانے گا، اس کے معاملے میں اللہ پاک فرمایا اس کو بھی بالکل نہیں بخشوں گا۔ اور دوسرا فرمایا جو میرے حقوق ہیں اگر میں چاہوں تو معاف کر دوں گا، اگر نہیں چاہوں گا تو اس کو پکڑ کروں گا۔ اور تیسرا فرمایا جو حقوق العباد ہیں، جو میرے بندوں کے حقوق ہیں، اس میں میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر وہ خود معاف کریں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بالکل ہی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 82، حدیث نمبر 2690۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔